آیت نمبر ہے 144. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احد کے موقع پر جب مسلمان بیچ میں آ گئے، درمیان میں پیچھے سے بھی حملہ ہوا، سامنے کی طرف سے بھی حملہ ہوا، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے. ان محمدن قد قتل کے الفاظ ایک آواز لگی، کہتے شیطان نے یہ آواز لگائی. حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ظہور ہوگا تو نصف شعبان کو آواز لگے گی، نصف شعبان کو، جمعے کی رات ہوگی، آواز لگے گی کہ یہ مہدی ہے اور ان کی اطاعت کرو. تو زمین کی طرف سے ایک آواز لگائے گی یہ خبر جھوٹی ہے، اس کے پیچھے مت چلو. یہ شیطان یہ آواز لگائے گا. تو یہ شیطان بھی باقاعدہ، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، سب کچھ، شیطان ہر جگہ کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، مشورے دینا، ان کو ہلاکت کی طرف دعوت دینا، یہ اس کی عادت ہے مستقل. تو کہتے ہیں کہ اس نے آواز لگا کہ ان محمدن قد قتل. بس یہ خبر پھیل لی تھی کہ مسلمانوں کا مجمع جو ہے نا وہ وقتی طور پر بڑا منتشر ہو گیا، 3 حصوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہاں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اور بہت بڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. اگر آپ کو طبعی موت آ جائے یا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو دین سے پھرا تو اپنا ہی نقصان کرے گا وہ. یہ یہاں پر ان آیات کا وہ ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کا وہ رکھ کے، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں ہے، وہ تو کلمہ ہے، ایک حکایت ہم نقل کر رہے ہیں. جب ترجمہ ہو رہا ہو پھر کہنا چاہیے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب یہ وضاحت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول، یہ بات غلط ہوتی ہے. موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں تو بطور تلاوت ہم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کریم کے الفاظ ہے. جب ترجمہ ہو رہا ہو پھر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل. تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سارے رسول. رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی. بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن ماتا، کیا پس اگر آپ اپنی طبعی موت مر جائیں، ماتا انتقال ہو جائے آپ کا، طبعی موت، او قتلا یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اپنی ایڑیوں پر دین سے پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹے اپنی ایڑیوں پر، فلن يضر اللہ شیئا، پس وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا.
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب یا سین جب فعل مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس کا ایک معنی کرتے ہیں بتاکید. عن قریب بتاکید اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو. جو بھی شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے. وما کان لنفس ان تموت، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، کوئی بھی نفس ہو، چاہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہو، صحابہ ہو، اولیاء ہو، عام انسان ہو، کسی بھی نفس کے لیے نہیں ہے ان تموت یہ کہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کتابا مؤجلا ایک وقت مقرر ہے. ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا، جو دنیا چاہے، نؤتہ منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو دنیا میں سے، جو صرف دنیا چاہتا ہے. ومن يرد ثواب الآخرۃ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کے ثواب کا، بدلے کا، نؤتہ منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، یا نؤتہ منہا ہم دے دیں گے اس کو اس میں سے، دونوں معنی صحیح ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بتاکید شکر کرنے والوں کو ہم مزید دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے نبی تھے، یعنی بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، لڑے ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں بہت سارے اللہ والے لڑے. ربیون، ربیون کی جمع ہے، بہت سارے اللہ والے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ میں لڑے. فما وہنوا، پس نہ وہ سست ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس چیز پر جو ان کو تکلیف پہنچی اللہ کی راہ میں. اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچی نہ اس پر انہوں نے سستی دکھائی. وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے، کمزوری کا مظاہرہ کیا. وما استکانوا، اور نہ دبے. اس کی وجہ سے تکلیف آتی نہیں، انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت نہیں. نہ انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا، نہ وہ دشمن کے سامنے دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اصل میں یہ باتیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہے سب کچھ، لیکن صبر کا لفظ استعمال وہاں فٹ آتے کہ انسان پر تکلیف آئے اور عملاً اس پر صبر کرے، پھر اس کا پتہ لگتا ہے. موقع مناسبت کے اعتبار سے جو بھی ہوتا ہے نا، پھر ان چیزوں کا استعمال ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے آدمی کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اچھا. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہ تھی ان کی بات. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہ تھی وہ جو انبیاء کے ساتھ لڑے، نہ تھی ان کی بات، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دیجیے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی ہمارے معاملے کے بارے میں، یعنی ہم سے جو زیادتی وغیرہ ہوئی یا اللہ وہ بھی معاف فرمائے. انسان سے ہو جاتی ہے نا، ہر انسان سے دیکھیں کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی، جس شعبے کا آدمی ہو، اپنے اپنے دائرے میں تھوڑی بہت کمی. یہ دعا و اسرافنا، یا اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے وہ ہمیں معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دیں ہمارے قدموں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما دے ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو دنیا کا بدلہ. دنیا کا بدلہ کیا دیا؟ فتح. دنیا کا بدلہ ملا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی.
وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں نا، اس سے عجیب عجیب کام لے لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا سن 11 ہجری میں پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں بہت عجیب سی ایک غم کی وہ ہوتی ہے نا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. حضرت عمر جیسے انسان کتنے استقامت والے انسان ہیں، انہوں نے تلوار نکالی کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں گردن اڑا دوں گا. وہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے نمبر کے خلیفہ بننے والے، ان کی زبان نے جواب دے دیا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل حواس نے جواب دے دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھر تھا عوالی مدینہ میں، مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر. صبح صبح آپ سے مل کے گئے تھے، فجر کی نماز میں آپ سے مل کے گئے تھے. آپ کی حالت بالکل اچھی تھی، فرمایا کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے، فرمایا بالکل اچھی ہے. چلے گئے. واپسی پر وہاں سے پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو واپسی پر آئے، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہی انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدھے وہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا طبت حیا وطبت میتا، یا رسول اللہ آپ کی موت بھی بہت اچھی آئی ہے اور آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی. اور پھر اس کے بعد سیدھے خاموشی کے ساتھ مسجد نبوی میں چلے گئے اور فرمایا کہ بھائی جتنے صحابہ ہیں سب کو جمع کرو. سب کو جمع کیا، پھر خطبہ دیا. بڑا تاریخی خطبہ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے. اب حضرت عمر جیسے انسان کو دیکھے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. فرمایا کہ بھائی دیکھو میری بات سنو. خطبہ پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. حی لا یموت، ہمیشہ سے ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، پس کیا اگر آپ کو طبعی موت آ جائے، او قتلا، یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے دین سے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو دین سے پلٹا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. کہتے یہ آیت جیسے پڑھی نا تو صحابہ کرام میں ایک جیسے زندگی کی ایک نئی وہ پیدا ہو گئی، فوراً یہ ہے چوکا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے. یہ غزوہ احد کے موقع پہ اتری تھی جب صحابہ کرام کو دھچکا لگا اس میں، لیکن اس کا استعمال دیکھے کیسے موقع مناسبت کے اعتبار سے کیا. اللہ تعالیٰ دیکھو جس سے پھر کام لے لیں بڑا. اور پھر خلافت کا مسئلہ جب چلا تو خبر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی مبارک رکھ کے پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا مسئلہ انصار جمع ہے، سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ حل ہو رہا ہے. فرمایا بھائی یہ تو اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وقت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار، ان کے سردار ہے وہ، امانت داروں کے. صحابہ کرام کو مخصوص القاب ملے نا، ان کا لقب ہے امین هذه الامہ، اس امت کے امین سب سے زیادہ.
تو کہتے ہیں وہاں گئے تو وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بڑی بات ہوئی بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ایسا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے یہ قریش میں سے ہوگا. الائمۃ من قریش. بس جیسے انصار نے سنا وہ ٹھنڈے ہو گئے. صحابت ہے نا حق بات. ایک بڑی عجیب بات صحابہ کرام میں ملتی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی خلاف واقع جس چیز کا پتہ نہیں لگتا تھا اور فوراً پتہ لگ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے قرآن کیا ہے. وہ ایسے ایک منٹ میں موم ہو جاتے تھے وہ قرآن کے سامنے حدیث کے سامنے تو پھر دوسری بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. یہ بڑی عجیب صفت ہے صاحب. ایسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس قرآن کی آیت ہے فوراً موم ہو گئے. لیکن تحقیق کے ساتھ یہ نہیں. آج کل میسج آتے ہیں یہ بڑا امتحان آ گیا. موبائل پہ جو ہے نا میسج آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دین کی وقت اس سے ختم ہو. دین یہ دیکھو یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے لیے تو ہم اتنی قربانیاں دیں اور دین جو ہے وہ میسجوں پہ ہم سیکھنا شروع کر دیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے سیکھنا شروع کر دیں. فرق پڑتا ہے بہت. دین کی عظمت ہمارے دلوں سے کیوں نکل گئی. اب میسج سن لیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کو اگر آپ نے 20 آدمیوں کو منتقل نہیں کیا تو آپ کو کچھ ہو جائے گا. اب یہ بھی شروع ہو جاتے بیچارہ 20 آدمیوں کو ڈھونڈ کے شروع یہ اور یہ اس میں یہ ملوث ہے سارے. وہ دیکھیں نا کاروبار کے لیے دین کو. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں دین سیکھے بغیر نہیں آئے گا. ماحول میں نہیں جائیں گے. قابل اعتماد مستند لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ جہاں دل ٹکے وہاں نہیں بیٹھیں گے. قربانی نہیں دیں گے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ تھوڑا سیکھیں 5 منٹ دیا کرے لیکن کسی جگہ جا کے سیکھا کرے. یہ جو قیارخور کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کے اور سنتے رہتے یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کے سینوں سے دین کی عظمت ختم ہو گئی. دین کی عظمت دین سے نکلے. دین تھوڑا ہو لیکن اس کی عظمت اور محبت دل میں ہو بہت بڑی چیز ہے. یہ جب پڑھا نا تو صحابہ کرام بالکل مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر خلافت کا پھر کہنے لگے کہ سب کہنے لگے آپ بنے. کہنے لگے نہیں میں تو نہیں بنوں گا خلیفہ. یہ دیکھیں عمر ہے یا ابو عبیدہ بن الجراح ہے. یہ دونوں بہت اونچے لوگ ہیں. ان دونوں کو بنا. فرمایا نہیں حضرت عمر نے پکڑا ہم کیسے بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آپ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس میں جو ہے اپنی مسلح پہ کھڑا کیا تو ہم کیسے بات کریں. زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے گھر لائے گئے تو 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی. فرمایا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ آپس میں اتفاق رائے سے بڑے لوگ ہیں جس پر سب کا اتفاق ہو جائے وہ خلیفہ مقرر ہو جائے. کسی نے رائے دی کہ حضرت ابن عمر کو ڈال دے. بہت بڑے آدمی تھے ابن عمر. معمولی آدمی نہیں تھے. صحابہ کی جماعت میں اتباع سنت میں بہت آگے جاتے ہیں. وہ حضرت ابن کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب مدینے سے مکہ چلتے تھے تو راستے میں بعض جگہوں پہ بیٹھ جاتے تھے. کہنے لگے کیوں بیٹھ رہے تھکے ہوئے نہیں کچھ. کہنے لگے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صرف میں اس لیے بیٹھتا ہوں. اتنا اتباع اور اتنے سمجھدار آدمی اور زاہد آدمی. فرمایا کہ نہیں اس کو میں وراثت نہیں سمجھتا ہوں. یہ خلافت وراثت نہیں ہے. اور فرمایا کہ نہیں کوئی شورا میں ڈالو شورا میں بھی مت ڈالو اس کو. 6 آدمیوں کو. اور فرمایا کہ آج اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے نا میں ان کے لیے اعلان کر دیتا. وہ وہاں شریک تھے نا ان کا انتقال ہو چکا تھا پہلے. تو یہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا اچھا بدلہ. وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے. یہ ہمارے ہاں علم کے اصول میں ایک عجیب بات لکھی میں آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں. اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں. میں تو اس کا بڑا خیال کرتا ہوں. میرے پاس جب اپنا بیٹا ہو مسلمانوں کے بچے بیٹا ہوں میں بالکل فرق نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے بچے پر ترجیح دے اس حیثیت سے کہ یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. آپ کی نیت پھر اتنی خالص ہو گئی نا آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کریں گے. تو بڑی عجیب باتیں ہوتی ہے. اس دین کو ہم نے کیا بنا دیا ہے کھلونا بنا دیا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے لیکن اس کے اتنے برکات ہوتے ہیں اور بڑے. میں تو یہ
بزرگوں کی نقل اتارتا رہتا ہوں، وہی سیکھتا رہتا ہوں، اس پہ الحمدللہ وہ نسخے ہے نہیں، لیکن اس کو الحمدللہ اس کے اتنے برکات میں محسوس کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، اس کے بڑے برکات. اپنا معاملہ ایسا دو ٹوک اللہ کے ساتھ رکھو، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آگے منافقین کا ذکر ہے. منافقین نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان نہ جائے، اس لیے کہ ان کی رائے جب ٹھکرائی گئی، رائے ٹھکرائی نہیں گئی تھی، رائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی نا کہ بھائی ہمیں اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہمیں، نوجوانوں کی رائے یہ تھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اب انہوں نے اس کو ان کو تو ایسی چیز کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو بنیاد بنا لیا، بھائی ہم کیوں جائیں اس میں، ہماری بات تو مانی نہیں گئی. اب یہ صحابہ کرام کو وسوسے ڈالنے لگے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں. کافر سے مراد یہاں منافق ہے، ہوتے تو کافر ہے نا منافق، ایک الگ نام دیا گیا لیکن اصل میں تو کافروں کے زمرے میں آئیں گے نا، لیکن دل سے اندر سے نفاق ہے. اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یردوکم، وہ کافر تمہیں لوٹا دیں گے واپس علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، دین سے پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پس تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر کے. خاسرین اے خائبین، نقصان اٹھا کر. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالی ہی تمہارا آقا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، خوف، رعب. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانا، اور اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ما لم ينزل به سلطانا، کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ کہتے ایسا رعب ڈالا کہ مسلمانوں کو شروع میں فتح مل گئی، پھر تھوڑا سا وقتی دھچکا ہوا، پھر زخمی تھے تمام صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں، دندانی مبارک شہید ہے، چہرہ مبارک زخمی ہے، صحابہ کرام زخمی ہے. لیکن یہ لوگ جب بھاگے نا، پھر واپس سوچا کہ یار یہ تو ہم بہت بڑا وہ کیا تھا، ہم نے کو زخمی سب کمزور ہو گئے تھے، واپس پلٹو. اب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، آگے آ رہا ہے، پھر واپس ان کی کہتے بھاگو، کہتے کہ زخمی شیر کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایسا رعب ڈالا ان کے دلوں میں، بھاگ گئے. تو یہ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل ومأواهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا. صدقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ. اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. پہلے مرحلے میں ہی کفار کو مار پڑنی شروع ہو گئی، یہ کے بعد دیگر 22 آدمیوں کی لاشیں گری اور وہ ان کے پاؤں پڑ گئے میدان سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. فشلتم، بزدلی کا مظاہرہ کیا. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا معاملے میں. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. کیا اختلاف کیا تم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ درے میں سے مت ہٹنا، اور تم نے اختلاف کے بعد نے کہا بھائی مت جاؤ، امیر نے کہا مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، آ گئے نیچے. اور نافرمانی کی، نبی کی بات نہیں مانی. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہیں دکھلا دی جس کو تم پسند کرتے تھے. تم مال غنیمت کے چکر میں نیچے چلے گئے.
اب مال غنیمت کا صحابہ میں یہ نہیں تھا جیسے ہماری طرح. اگر ہم اس جذبے سے دیکھیں, ایک ہماری سوچ ہے, ہم اس وقت قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے, یا اس زمانے کے مسلمانوں کی سوچ ہے, ایک اس زمانوں کے مسلمان, وہ ہماری طرح کے نہیں تھے مال کے ایسے حریص یا دنیا کے, وہ اس جذبے سے نہیں گئے ہوں گے. وہ گئے تھے کہ بھائی میدان خالی ہو چکا ہے, صحابہ کرام جو ہے وہ جمع کر رہے, چلو صحابہ کرام کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن کہتے ہیں نا حسنات الابرار سیئات المقربین, بڑی عجیب مثال ہے عربی کے اندر, بڑی عجیب. حسنات الابرار سیئات المقربین, دو قسم کے لوگ ہوتے, ایک ہے نیک لوگ اور ایک ہے انتہائی مقرب لوگ, خاص قسم کے لوگ, دو لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہے. مقام بہت اونچا ہے نا. اب دیکھیں نا, ایک عام مسلمان کوئی کام کرے نمازی, اور ایک عالم مفتی کوئی کام کرے, تو دونوں کے اس میں تو اثر ہوتا ہے نا, کاموں میں اثر تو ہوتا ہے. تو یہ ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ بڑے لوگ تھے, سب سے زیادہ سخت جو تنبیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کن کو ہوتی ہے پتہ ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اللہ تعالیٰ جو تنبیہ فرماتے ہیں نا, حالانکہ بظاہر ہم دیکھیں تو کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہمیں, اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں, جیسے سورہ عبس میں ہے, باقی جگہوں میں ہے. اب آپ سے اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کرا, عبسا, تیوری چڑھائی, وتولا, اعراض کیا, ان جاءہ الاعمی, یہ سب. لیکن بظاہر ہم دیکھ رہے کوئی غلطی نظر نہیں آتی, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ذرا سا وہ ہے نا, وہ سوچ ہے نا, وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ بڑے لوگوں دیکھیں جتنا بڑا استاد ہوتا ہے اس کے شاگرد اتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. نبی کے شاگرد کو کتنے زبردست لوگ ہیں, حساس لوگ ہیں. اور پھر انبیاء کرام جب اللہ کے شاگرد ہو تو وہ کیسے حساس ہوں گے اپنی ذمہ داری میں, اپنی ڈیوٹی میں, اپنے کاموں میں, ہوتا ہے نا. تو یہ صحابہ کرام کو دیکھیں, آگے ابھی الفاظ بڑے سخت سے سخت الفاظ آئیں گے. یہ کیا آپ لوگوں نے, اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے تمہیں تکلیف پہنچائی, یہ سب یہ الفاظ. تو یہ اس لیے کہ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ بھی سخت ہے. فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون, بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھلائی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے, دنیا, مال و دولت. ومنکم من یرید الآخرہ, اور تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. مثلا 10 آدمی وہ تھے جنہوں نے کہا بھائی مت ہٹو, اللہ کے نبی نے منع کیے, 40 نیچے اتر گئے جیسے. ثم صرفکم عنہم, پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تمہیں ان سے, تم ان پر حملے کر رہے تھے لیکن اچانک رخ بدل گیا, اللہ نے پھیر دیا تم کو ان سے, لیبتلیکم, تاکہ تمہارا امتحان لے. اس میں اصل حکمت یہ ہے, امتحان کے وقت پتہ لگتا ہے. کہتے ہیں عند الامتحان یکرم الرجل او یہان, امتحان کے وقت یا تو آدمی کو عزت ملتی ہے, آدمی جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اگر امتحان میں ناکام ہو گیا تو گیا نا بیچارہ. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے, ذو فضل, فضل والے ہیں, مہربان ہے, علی المؤمنین, ایمان والوں پر. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کر لیا. چلو غلطی تو ہوتی ہے نا انسان سے, غلطی ہو گئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر لیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ, اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے, عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں پر. اِسْتُسْعِدُونَ, جب تم چڑھے جا رہے تھے کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے, پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا, ادھر سے ابو سفیان نے پھر حملہ کیا, مسلمان بیچ میں آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے, خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب صحابہ کرام 3 قسم کے حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ وہ تھا کہ جو کہنے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے, لڑو بس شہید ہو جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینے کا مزہ نہیں ہے. ایک وہ تھا جو بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کرے کیا,
میدان نہیں چھوڑا انہوں نے، بیٹھ کے سوچ رہے تھے. اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو انہوں نے کہا یار بس چھوڑو ختم، واپس جا رہے تھے. سامنے تو جب جا رہے تھے احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ایک جگہ تھے اس میں محاصرے میں، تو دیکھا فرمایا استسعدون، یہ اس طبقے کو ہے استسعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی ایک کو پیچھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم، تمہاری پچھلی صفوں سے، فی اخرى صفوفکم، پچھلی صفوں سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے او مسلمانوں واپس آ جاؤ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدلے دیا غم کے بدلے میں. غم کے کیوں؟ غم کے بدلے میں تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، ان کا حکم توڑا، اصول توڑے، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں غم دی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے میں نبی کو غم پہنچایا اپنے، اللہ نے تمہیں غم پہنچایا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، ہوتا ہے تاکہ تم غم نہ کرو. حزن ہمیشہ پچھلے کاموں پر ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو حزن کا لفظ جب قرآن کریم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں پچھلی کمی کوتاہیوں پر ہمیشہ آدمی کو حزن. فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، ہو چکا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو. عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم نے فوت کیا ہے. یہ میدان ہے، حالات کبھی کبھی بدل جاتے ہیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر تم غم کرو جو تمہیں تکلیف پہنچی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. ثم انزل، اب جیسے پھر ایک دم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ گیا، صحابہ کرام واپس پلٹے، پھر حملہ شروع ہوا، مسلمان پھر مضبوط ہو گئے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد، جس کو ہم کہہ لیں مدد، اونگ، نعاس کا لفظ ہے. نعاس عربی زبان میں کہتے ہیں اونگ کو. وہ نیند کی جو ابتدائی کیفیت ہوتی ہے نا، آدمی کو جب نیند آتی ہے تو اونگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو اس کو کہتے ہیں اونگ. حدیث میں ہے کہ اونگ، اور قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا کہ میدان جہاد میں اونگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد دوبارہ آ گئی. کہتے ہیں نا نماز میں اور سبق میں اونگ کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے، اور میدان جہاد میں اونگ کا آنا رحمان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے مدد کا. صحابہ کرام فرماتے ہیں عجیب سی ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی. تلوار ہم اٹھاتے تو تلوار نیچے گر جاتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا، بڑے پرسکون ہو گئے. اس کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا تم پر من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن، سکون. امن کے معنی سکون. کس شکل میں سکون اللہ تعالیٰ نے اتارا؟ نعاسن، اونگ کی شکل میں. یغشا طائفۃ منکم، چھا گئی وہ اونگ تم میں سے ایک جماعت پر، ایک گروہ پر. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ قد اہمتہم، تحقیق ان کو احمد کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ خیال میں ڈالا. احمتہم وطائفۃ، اور ایک جماعت جو تھی قد احمتہم، ان کو پریشان کیا. انفسہم، ان کے نفوس نے. احمد کا معنی کہیں گے پریشان کیا، فکر میں ڈالا، سوچ میں ڈالا. ان کے نفوس نے. یظنون، وہ خیال کرنے لگے اللہ کے بارے میں غیر الحق، ناحق خیال. یہ کون تھے؟ منافقین. منافقین تھے بھی. احد جو ہے وہ 2 میل کے فاصلے پر ہے. اب یہ حالات جب ہوئے نا تو منافقین آ گئے
وسوسہ ڈالنے کے لیے پھر پہنچ گئے. ایسے موقع پر ہے نا وہ تو پھر بڑی کوشش کرتے ہیں. اب ایسے موقع پہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا مت کرو, ابھی آگے آئے گا, دیکھو مت کرو, ہماری بات نہیں مانی, دیکھا یہ اس قسم کی باتیں کرتے. پر میں ایک گروہ ایک جماعت منافقین کی تھی, قد اہمتہم ان کو پریشان کیا, انفسہم ان کے نفوس نے, یظنون وہ گمان کرنے لگے, خیال کرنے لگے اللہ کے بارے میں ناحق, ظن الجاہلیہ جاہلیت کے خیالات. کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء, کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز, ہماری بھی کوئی حیثیت ہے, ہماری بات بھی مانی جاتی ہے, ہماری بات تو مانتے نہیں ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ, بے شک معاملہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں, بس اللہ کے لیے ہے. یخفون وہ منافقین چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے نفوس میں, ما لا یبدون لک جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے, لیکن کچھ باتوں کا اظہار ہو رہا تھا. یقولون کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء, اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ما قتلنا ہاہنا, ہم یہاں کبھی قتل نہ ہوتے. یہ باتیں شاید انہوں نے مدینے میں واپسی کے بعد کی ہو کسی وقت, لیکن منافقین کی باتیں ہیں یہ ساری کہ اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ما قتلنا ہاہنا, ہم یہاں احد میں قتل کبھی نہ ہوتے. قل آپ ان سے کہہ دیجیے لو کنتم فی بیوتکم, اگر ہو تم اپنے گھروں میں, اگر رہو گے تم اپنے گھروں میں, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, البتہ برزہ کے معنی ظاہر ہونا, نکلنا, لبرزہ البتہ ظاہر ہوں, نکلے وہ لوگ جن پر لکھی گئی ہے القتل قتل, جن پر مقرر کر دیا گیا ہے قتل, یعنی جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا. الی مضاجعہم البتہ نکلیں گے وہ لوگ جن پر قتل کا فیصلہ ہو چکا. الذین کتب علیہم القتل, جن پر لکھا گیا ہے قتل. کہاں نکلیں گے؟ الی مضاجعہم, اپنے اپنے کروٹوں کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور موت کا وقت تمہارا جہاں کہیں اللہ نے لکھا, اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ لے جائیں گے. الی مضاجع, مضجع کی جمع ہے کروٹ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے, آزمائے. امتحان کا مطلب اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے. راز ایسے وقت پہ کھلتے ہیں, باتیں کھلتی ہے, تاکہ تمہارے جو راز ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو خالص کر دے, مومن اور منافق کا پتہ لگ جائے. کمزور آدمی ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی تکلیف آتی ہے, دیکھو وہ کیسے بیچارہ ڈگمگا جاتا ہے, باتیں کرتے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو ایسے موقع پر تھام لینا, صبر کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے, سینوں کے راز. ان الذین تولوا منکم, بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے, جو جو چلے گئے تھے مدینے کی طرف میدان چھوڑ کر کے, ان کا ذکر ہے. بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے, یوم التقى الجمعان, جس دن ملی تھی آپس میں دو جماعتیں. انما پختہ بات ہے, استزلهم الشیطان, ان کو ورغلایا, ان کو پھسلایا شیطان نے, ببعض ما کسبوا, ان کے بعض کاموں کی وجہ سے, بعض کمزوریوں کی وجہ سے. لیکن یہ جتنے بھی صحابہ تھے مخلص تھے, گئے بھی تھے, ان کی سوچ تھی کہ بھائی اللہ کے نبی نہیں رہے اب کرے کیا, تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے سوچ کے یہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں میدانی جہاد میں یا میدانی جنگ میں کمانڈر اگر مارا جائے نا, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم. یہ پورا میدان جو ہے تتر بتر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی اور صحابہ کی محبت ہو, یہ بات مشہور ہو جائے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے اور محبت ساتھی بھی آپ کے صحابہ ہوں, یہ تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. موت کے وقت دیکھو وہ سامنے آیا, انتقال کے وقت.
فرمایا انما استغلهم الشیطان، پختہ بات ہے پسلایا ان کو، ورغلایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، بعض کمزوریوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، حلیم بردبار ہے، تحمل والا، برداشت کرتے ہیں سب. آگے بھی منافقین کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں، قومی بھائی تھے ان کے، قومی ہے، قوم ہے، ایک علاقہ ہے. اذا ضربوا فی الارض، جب وہ مسلمان چلنے لگے زمین میں، ضربوا چلنے لگے زمین میں، او کانوا غزن، یا تھے غازی، غزن غازی کی جمع ہے، غازی کی، غزن تھے، غزن جہاد کے لیے نکلنے والے، غزا کرنے والے. کیا کہنے لگے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے یہ مسلمان تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں. تفسیروں میں یہاں پر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا، پوری زندگی جہاد میں گزاری. انتقال کا وقت جب قریب آیا تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، لوگ جمع تھے. کہنے لگے بھائی میری بات سنو، لوگ کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا وہ میدان جہاد میں جنگ میں موت آتی ہے. کہتے میرے دیکھے پیر سے لے کر سر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر زخم نہ ہو، لیکن میں نے بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن آج دیکھو اونٹ کی طرح چارپائی پہ مر رہا ہوں میں. الفاظ کیا استعمال فرما رہے؟ اونٹ کی طرح چارپائی پہ مر رہا ہوں میں. یہ اللہ کی طرف سے ایک ظاہری سبب ہوتے ہیں، انسان اس کو سمجھتے ہیں. انسان کی سوچ بہت محدود ہے، ہماری سوچ، ہم اپنے مطلب ماحول کے حساب سے اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس بات کو، منافقین کی اس بات کو، کہ اگر یہ نہ جاتے تو نہ مرتے، حسرت ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، زندگی بھی اللہ دیتے ہیں اور مارتے بھی اللہ ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم قتل کیے گئے، شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا پھر اپنی طبی موت مر گئے، موت آ گئی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، البتہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت، مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز میں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو دنیا وہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے. دنیا کے وہی آدمی یہ باتیں کرے گا کہ جو دنیا کو جس کو دنیا سے محبت ہو نا، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ تعالی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے، فبما باسببی ہے، فبما رحمة من اللہ، اللہ تعالی بسبب اللہ تعالی کی طرف سے رحمت، اللہ تعالی کے رحمت کی وجہ سے اور اللہ تعالی کے فضل کی وجہ سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہے، ان کے حق میں نرم ہے. آپ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہوتے فظا کے معنی ہوتے تم خو،
سخت مزاج میں سختی ہوتی ہے نا، سخت دل کے سخت دل کا مطلب غلیظ القلب کریں گے، صحیح. فظن کا معنی تند خو، ایک مزاج میں سختی ہوتی ہے. غلیظ القلب سخت دل، غلیظ القلب کا معنی تنگ دل جیسے ہوتا ہے نا، تنگ دلی. لن فضوا من حولک، البتہ یہ لوگ کھسک جاتے آپ کے پاس سے، بھاگ جاتے آپ کے پاس سے. فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر کریں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، معافی مانگے ان کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیا کریں. یہ مسلمانوں کا ذکر ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ویسے یہ آیت مجھے بڑی زبردست لگتی ہے. وہ ہوتی ہے نا قرآن کریم میں بعض آیتیں، میں کہتا ہوں یہ بعض آیتیں آدمی لکھ کے اپنے پاس لگا کے بار بار دیکھتے رہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان تھوڑی محنت کرتا ہے اور سامنے سے مثال کے طور پر تھوڑا کمزوری ہوتی ہے تو آدمی ذرا تھوڑا سا تنگدل ہو جاتا ہے. یہ آیتیں اس قسم کی آیتیں تلاش کرے، ہر آدمی اپنی کمزوری کو خود سمجھے اور پھر ان آیتوں کو تلاش کر کے یہ نسخے ہیں. جیسے ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے تو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ دوائی استعمال کرو، یہ دوائی ہے، بس جو بیماری ہے اس کی دوائی ہے. فرمایا کہ دیکھیں کہ الفاظ پہ غور کرے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہوتے تنج خو، تنج مزاج، غلیظ القلب تنگ دل. غلیظ القلب کا اچھا ترجمہ کیا کریں گے؟ اکتاہٹ جیسے ہوتی ہے نا آدمی کو، بسا اوقات اکتاہٹ ہوتی ہے. غلیظ القلب کا یہ مطلب ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے آدمی کا. غلیظ القلب. لن فضوا من حولک، البتہ یہ لوگ کھسک جاتے آپ کے پاس سے. فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر کریں. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. وشاورہم فی الامر، اور ان کو شریک کرے مشورے میں. جب کوئی اہم مشورہ ہو، بات ہو، ان کو شریک کر لیا کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ کرنے کے بعد. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی بات کا پکا ارادہ کرے، عزم. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. پھر اب اللہ کے حوالے کریں اس کو. نہیں، ان کا ذکر تو یہ عام مسلمانوں، اب یہ وہی سب ہے، عمومی بات ہو رہی ہے، ایک عمومی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی متوکلین کو پسند کرتے ہیں، توکل کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے پس کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے، کیونکہ لفظ کیا استعمال ہوئے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والے توکل کریں. اللہ تعالیٰ پر ایمان والے توکل کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کی شان نہیں ہے. یہ اصل میں ایسا ہوا غزوہ احد کے موقع پر یا غزوہ بدر کے موقع پر، دونوں کا ذکر آتا ہے. اگر احد ہو تو منافقین نے یہ باتیں کی ہوں گی، بدر ہو تو بعض مسلمانوں نے سوچا ہے. ایک چادر غائب ہو گئی، مال غنیمت میں آئی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی. تو صحابہ کرام کے دل میں یا منافقین کے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. منافقین نے یہ سوچا کہ نبی نے اٹھا لیا اپنے لیے. یہ بات اگر منافقین ہو تو پھر تو بات واضح ہے، اور صحابہ کرام ہو تو انہوں نے سوچا بھائی اللہ کے نبی اٹھا سکتے ہیں، کیا ہے یہ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے اللہ کا نبی یہ کام کبھی نہیں کرتا. وما کان لنبی، نبی کی شان نہیں ہے ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل،
اور جو خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لائے گا اس چیز کو جس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ویسے یہ بہت عجیب سی آیت ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کی تو اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیتے نا، لیکن کبھی کبھی ہم معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں یا ماتحت نبی ہو، ایک مل جل کے ہم رہتے ہیں، کبھی بڑی بدگمانی آ جاتی ہے آدمی کو، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہوتی بھی ایک فطری چیز ہے. اصل میں معاملات اگر واضح ہو نا، کہتے ہیں اتقوا مواضع ہم تہمت کی جگہوں سے بچو، یہاں تہمت لگتی ہے. اپنے معاملات دو ٹوک رکھو واضح، تو اس کے بڑے اچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو ایک آدمی پاس سے گزرتے ہوئے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے، سلام کیا، فرمایا بھائی میری اہلیہ ہے، یہ میری اہلیہ ہے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو میں نے تو سوچا بھی نہیں کچھ. فرمایا کہ نہیں، لگی شیطان خیال لا سکتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی. کبھی دفتروں میں چھوٹی موٹ بہت چیزیں ہوتی نا، دفتروں میں ہم کام کر رہے ہوتے، گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی. اگر آدمی کے معاملات واضح ہو نا، ایک دم میں کبھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے الحمدللہ میں اظہار بہت کم کرتا ہوں، بولتا نہیں ہوں اندر، لیکن ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تھی، یہ کیوں، یہ کس نے اٹھائی، یہ کیسے، تو آدمی کے دماغ میں خیالات آنے شروع ہو جاتے، بدگمانی شروع ہو جاتی. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصول بیان فرمائے 26ویں پارے میں. سورہ 12 اصول معاشرت سے متعلق بیان کیے، 12 اصول معاشرتی. اس میں سے ایک اصول یہ ہے، 2 اصول بڑے زبردست ہے. سب اصول میں ہر اصول اپنی جگہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سنہری حروف سے لکھنے کے وہ ہے. ایک یا ایھا النبی، کیا ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی کچا آدمی خبر لے کے آیا نا، تحقیق کر لیا کرو. یہ بہت بڑی کمزوری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی. الحمدللہ اس بارے میں میری عادت ہو گئی، کوئی بھی آ کے کسی کے متعلق مجھے بات کرے نا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، کچھ نہیں بولتا. اور میں کہیں جب تک میں تحقیق نہ کروں میں نہیں بولتا. یہ حالات نے مجھے ایسا بنا دیے، دیکھ کے نا، اب الحمدللہ عادت ہو گئی. حالات انسان کو کافی چیزیں سکھاتے اگر عبرت لینے والا ہو. اور دوسری چیز فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ کمزوری ہم میں بڑی پائی جاتی ہے سب میں. اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ نہیں فرمایا بہت سے گمانوں سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں. وہ بالآخر انسان جب وہ لاوان در پڑتا ہے، سوچتا ہے تو بس. جھوٹ کا معاشرہ ہوتا ہے نہیں تو اس کی جو ہے ابھی ہمارا جھوٹ کا معاشرہ، تو حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. حل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اپنے معاملات کو ہم واضح کر لیں، جس کے بارے میں گمان ہو پوچھے فوراً. دیکھو تھوڑی سی بات کڑوی لگے گی، طریقے سے حکمت کے ساتھ پوچھ لے، یا کوئی مل بیٹھ کے اس کا حل دیکھیں. اگر ہم بیٹھ جائیں نا، بھی یہ میرا مجمع ہے، میں کہتا ہوں میں کبھی کسی مسئلے میں پھنستا ہوں، ساتھیوں سے میں پوچھتا ہوں. یقین جانے چھوٹے بچے نہیں آتے مسلمانوں کے، یہ اتنے باکمال ہوتے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. میری ایک عادت ہے، میں مشورہ لیتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ بھی مشورہ کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ میں نے اپنے چھوٹے بچے سے مشورہ کیا کسی مسئلے کے بعد. چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا. میں نے کہا یہ چیز میری گم ہو گئی ہے، اب کس نے اٹھائی؟ تو اس نے مشورہ دینے کے بجائے مجھے مشورہ دینے کے بجائے مجھے کیا کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑتا؟ یہ ہوتا ہے یہ چیز، مشورے کے بڑے برکات ہوتے ہیں. تو مسائل کا حل ہے. میرے خیال میں اگر ہم چاہیں ہمارے معاملات صاف ہوں، واضح ہوں، تو حل ہے ہر چیز کا. وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز، یہ مثال کے طور پر کوئی چیز توڑ دی، اب خاموشی اختیار کر کے آگے نکل گئی. اور خدا تو ایک مرتبہ یہاں جاتے ہوئے سالن گرا دی ایک ساتھی نے، تو میں نے اب خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا. تو میں نے کہا خدا کے بندے غلطی تو ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو لا کے کم از کم صاف تو کرو نا. اب راستے میں پڑا ہوا تو کمزوریاں تو بہت ہے، لیکن
اگر ہم کمزوریوں پر خاموش رہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہی سوچتے رہے تو مسائل کا حل تو نہیں ہے، اس میں ہم خود خراب ہو جائیں گے. اپنے کم از کم اس خراب معاشرے میں اپنے آپ کو تو بچانا ہے نا، اس کے لیے اصول بنانا چاہیے. فرمائے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا لائے گا اس چیز کو جو خیانت کی ہے قیامت کے دن، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.